ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل انسان کو تب تک اپنے آگے سے ہٹنے نہیں دے گا، بروز حشر میں اللہ پاک تب تک اپنے بندے کو اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک کہ اللہ پاک کے وہ 4 سوالوں کے جواب نہیں دے دیتا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے ان 4 سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں۔ میرا رب پہلا سوال پوچھے گا کہ عمر کہاں گزاری، یہ جو ہماری زندگی ہے ہم نے اس کو کہاں گزارا اور کس طرح سے گزارا، کیا ہم نے اس کو اس طریقے سے گزارا جس طرح سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، یا ہمارا قرآن ہمیں کہتا ہے، ہمارا دین و اسلام ہمیں کہتا ہے۔ سب سے پہلا سوال ہمارا رب یہی ہم سے پوچھے گا کہ عمر کہاں گزاری۔ دوسرا سوال یہ پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے علم کو کہاں، جو تو نے علم سیکھا وہ تو نے اس پر کتنا عمل کیا۔ جو ہم علم سیکھتے ہیں، سنتے ہیں کسی سے بات، اس پہ عمل ہم کتنا کرتے ہیں، یہ بھی ہمارے رب نے ہم سے سوال کرنا ہے کہ جو تیرا علم ہے، جو تو نے سیکھا، اس پہ تو نے عمل کتنا کیا۔ حالانکہ اللہ پاک کو تو سب کچھ پتہ ہے، لیکن پھر بھی اللہ پاک اپنے بندے سے یہ 4 سوال کریں گے۔ تیسرا سوال یہ کیا جائے گا کہ جو تو نے اپنا مال کمایا، اس مال کو تو نے کہاں پر خرچ کیا، اس کا بھی ہمیں حساب دینا ہے بروز قیامت اپنے رب کو کہ ہم نے یہ جو مال کمایا ہم نے اس کو خرچ کہاں کیا، کہ ہم نے اس کو صحیح طرح سے خرچ کیا، کیا ہم نے اس کے حق ادا کیے، جو مال ہم نے کمایا اس کا بھی حساب دینا ہے۔ تو تیسرا سوال ہمارا رب ہم سے یہ پوچھے گا کہ جو تو نے مال کمایا اس کو کہاں خرچ کیا۔ اور چوتھا سوال میرا رب پوچھے گا نوجوان بوڑھے سب سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی جوانی کے خوبصورت دن کہاں گزارے۔ یہ جو سب سے بڑا سوال ہے کہ تو نے اپنی جوانی کے خوبصورت دن کہاں گزارے۔ دیکھیں بڑھاپے میں جا کر ہر کوئی عبادت کر لیتا ہے، ہر کوئی نماز پڑھ لیتا ہے، پرہیزگار ہو جاتا ہے، ہر چیز سے پیچھے ہو جاتا ہے، لیکن جو جوانی کے دنوں کی عبادت ہے اس کا کمال ہی کچھ اور ہے، اس کا ذوق ہی کچھ اور ہے۔ عبادت کسی بھی عمر میں کی جائے میرے رب کو پسند آتی ہے، لیکن جوانی کی عبادت میرے رب تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ تو یہ 4 سوالوں کے جواب جب تک ہم نہیں دیں گے ہمارا رب ہمیں اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا۔ تو کیا ہم لوگ ان سوالوں کے لیے تیار ہیں؟ ہم اپنا مال کہاں خرچ کر رہے ہیں، ہم اپنی زندگی کہاں گزار رہے ہیں، ہم جو علم پڑھتے ہیں اس پر ہم کتنا عمل کرتے ہیں، کتنا نہیں کرتے، ہم نے یہ جو جوانی کے دن ہیں ہمارے وہ ہم کس طرح سے گزار رہے ہیں، ان میں ہم وہ کام کر رہے ہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ ایک جوانی سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ایک بزرگ تھے، کہتے ہیں کہ جب نوجوان، یہ میں نے بہت ساری ویڈیوز میں پہلے بھی بتایا ہے کہ جب کوئی نوجوان تہجد پڑھتا ہے تو میرا رب بہت خوش ہوتا ہے، میرا رب مسکراتا ہے، میرے جو اس کے شایان شان ہیں، میرا رب بہت خوش ہوتا ہے ہم پر۔ تو ایک بزرگ تھے، ان کے گھر ایک نوجوان آیا، تو ان کی ایک بیٹی تھی جو ٹانگوں سے معذور تھی، چل پھر نہیں سکتی تھی۔ ایک نوجوان آیا، انہوں نے ان کو ایک باہر کمرہ تھا وہ کھول کر دیا، اس کو کھانا وغیرہ دیا اور دے کر آ گیا، اور دے کر آئے اور آ کر اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی ایک نوجوان آیا ہے، بہت نیک ہے۔ تو ان کی بیٹی نے کہیں یہ دعا کی کہ یا اللہ اگر وہ واقعی ہی نیک ہے تو اس کے وسیلے سے مجھے صحت یاب کر دے۔ جب رات کا پہر ہوا تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں میاں بیوی کمرے میں سو رہے تھے، تو بیٹی ہماری اپنے کمرے میں سو رہی تھی، تو ان کو دروازے کی دستک سنی، زور زور سے دروازہ بجا، تو انہوں نے کہا کون؟ تو بیٹی نے آواز دی ابا دروازہ کھولیں۔ فرمانے لگے میں نے دروازہ کھولا تو میری بیٹی سامنے تھی، تو ہم لوگ رونے لگے دونوں میاں بیوی، کیونکہ 20 سال سے ان کی بیٹی چل پھر نہیں سکتی تھی، معذور تھی، اپاہج تھی۔ تو کہنے لگے ہم رونے لگے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ یا اللہ تیری رحمتیں بڑی ہیں، تیرا کرم بڑا ہے، تیرا فضل بڑا ہے۔ تو اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹا یہ کیسے ہوا، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگی ان کی بیٹی نے کہا کہ ابا آپ نے کہا تھا کہ ایک نوجوان آیا ہے بڑا ہی نیک ہے، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اگر وہ واقعی ہی نیک ہے تو اس کے وسیلے سے، اس کے صدقے سے، اس کے ہی وسیلے سے مجھے
شفا دے دے۔ تو دیکھیں میں چل پھر رہی ہوں کمرے میں، کبھی ادھر چلے کبھی ادھر چلے، اور چل کے دکھائے اور کہے کہ میں اب ٹھیک ہوں۔ تو ماں باپ بہت خوش ہوئے اور دوڑ کر اس نوجوان مسافر کی طرف گئے۔ تو اس نے کہا، وہ جب گئے تو دروازے پر ہاتھ رکھا تو دروازہ پہلے سے کھلا تھا۔ وہ اندر چلے گئے اور وہاں پہ خط لکھا پڑا تھا کہ اللہ پاک اگر آپ لوگ مجھ سے خوش ہیں، میرے رب نے آپ پر کوئی رحمت کی ہے یا آپ پر کوئی عطا کی ہے، تو اس کا شکر ادا کریں، اور میری طرف میں بھی اس کا شکر ادا کروں گا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ اپنے لیے کوئی وسیلہ بنا لے اس چیز کو۔ آج کل جس طرح کے پیر ہیں نا، ان کی کوئی کرامت ہو جائے تو وہ فوراً سے فیس بک پر یوٹیوب پر دے دیتے ہیں کہ جی ہم سے یہ کرامت ہو گئی ہے، لیکن اللہ والے کبھی نہیں ایسا کرتے۔ وہ کسی کو فیض پہنچاتے ہیں نا تو چھپ کر پہنچاتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو شو آف نہیں کرتے۔ تو وہ لڑکا وہاں سے چلا گیا اور انہوں نے رب کا شکر ادا کیا۔ اس نے کہا کہ اگر میری وجہ سے اللہ آپ مجھ پر خوش ہوئے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور کرم ہے اس ذات کا کہ وہ وسیلے بناتی ہے۔ میرے اس ویڈیو کو، اس بیان کو بتانے کا یہ تھا کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ وہ رب تعالیٰ صرف وسیلے بناتا ہے۔ کبھی مایوس مت ہوں اس کی رحمت سے۔ آپ جب تک اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں گے نا، وہ آپ کو کوئی نہ کوئی وسیلہ دیتا رہے گا۔ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ہم مایوس ہو کر بیٹھ جائیں کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، سب کچھ ہو سکتا ہے اگر اس کی ذات چاہے تو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، نہ دنیا کے کسی ڈاکٹروں پر، نہ کسی چیز پر، صرف اپنے رب کی ذات پر بھروسہ رکھ کر چل کر دیکھیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک ہر کسی کے لیے راستے آسان کر دے گا، وسیلے بنا دے گا، راستے کھول دے گا۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔